حیرت ناک سانحہ۔ شام کا اخبار شائع ہوتے ہی سارے شہر میں سنسنی پھیل گئی۔ اخبار والے گلی کوچوں میں چیختے پھر رہے تھے، انسپکٹر فریدی کا قتل! ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے شہر میں 3 قتل! شام کا تازہ پرچہ پڑھیے، اخبار میں پورا واقعہ درج تھا۔ آج 2 بجے دن انسپکٹر فریدی کی کار پولیس ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی۔ انسپکٹر فریدی کار سے اترتے وقت لڑکھڑا کر گر پڑے۔ کسی نے ان کے داہنے بازو اور بائیں شانے کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا تھا۔ فوراً ہی طبی امداد پہنچائی گئی، لیکن فریدی صاحب جان بر نہ ہو سکے۔ 3 گھنٹے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہ کر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ یقیناً یہ ملک و قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انسپکٹر فریدی غالباً سبیتا دیوی کے قتل کے سلسلے میں تفتیش کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سرکاری روزنامچے میں کسی کی کوئی خانہ پوری نہیں کی۔ چیف انسپکٹر صاحب کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ انہوں نے سراغ رسانی کا کون سا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ابھی تک کوئی نہیں بتا سکتا کہ انسپکٹر فریدی آج صبح کہاں گئے تھے۔ بظاہر ان کی کار پر جمی ہوئی گرد اور پہیوں کی حالت بتاتی ہے کہ انہوں نے کافی لمبا سفر کیا تھا۔ انسپکٹر فریدی کی عمر 30 سال تھی۔ وہ غیر شادی شدہ تھے۔ انہوں نے 2 بنگلے اور ایک بڑی جائیداد چھوڑی ہے۔ ان کے کسی وارث کا پتہ نہیں چل سکا۔ یہ خبر آگ کی طرح آنن فانن سارے شہر میں پھیل گئی۔ محکمہ سراغ رسانی کے دفتر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ انسپکٹر فریدی کے دوستوں نے لاش حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں لاش دیکھنے تک کی اجازت نہ دی گئی، اور وہ کئی خبروں سے معلوم ہوا کہ پوسٹ مارٹم کرنے پر 5 یا 6 زخم پائے گئے تھے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن سرجنٹ حمید نہ جانے کیوں چپ تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ انسپکٹر فریدی راج روپ نگر گیا تھا، لیکن اس نے اس کی کوئی اطلاع چیف انسپکٹر کو نہ دی۔ وہ نہایت اطمینان سے پولیس اور خفیہ پولیس کی بھاگ دوڑ کا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسرے جاسوسوں اور بہتیرے لوگوں نے اس سے ہر طرح پوچھا، لیکن اس نے ایک کو بھی کوئی تفشی بخش جواب نہ دیا۔ کسی سے کہتا کہ انہوں نے مجھے اپنا پروگرام نہیں بتایا تھا، کسی سے کہتا انہوں نے مجھے یہ تک تو بتایا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی چھٹی کینسل کروا دی ہے۔ پھر سراغ رسانی کا پروگرام کیا بتاتے؟ کسی کو یہ جواب دیتا کہ وہ اپنی اسکیموں میں کسی سے مشورہ نہ لیتے تھے اور نہ ہی مل کر کام کرتے تھے۔ تقریباً 10 بجے رات کو ایک اچھی حیثیت کا نیپالی چوروں کی طرح چھپتا چھپاتا سرجنٹ حمید کے گھر سے نکلا۔ بڑی دیر تک یوں ہی میں مصرف سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا، پھر ایک گھٹیا سے شراب خانے میں گھس گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو اس کے پیر بری طرح ڈگمگا رہے تھے۔ آنکھوں سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کثرت سے پی گیا ہو۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ٹیکسیوں کی طرف چل پڑا۔ "ول بھائی صاحب، ہم دور جانا مانگتا ہے"، اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ "صاحب، ہمیں فرصت نہیں"، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ "او بابا، پیسہ دے گا"، اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پرس نکالتے ہوئے کہا۔ "نہیں نہیں صاحب، مجھے فرصت نہیں"، ٹیکسی ڈرائیور نے دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ "ارے لو ہمارا باپ، تم بھی شالا کیا یاد کرے گا"، اس نے 10 کے 3 نوٹ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا۔ "اب چلے گا ہمارا باپ"، بیٹھیے، کہاں جانا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ "جاؤ، ہم نہیں جانا مانگتا، ہم تم کو 30 روپیہ خیرات دیا ہے"، اس نے روٹھ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ "ارے نہیں صاحب، اٹھیے، چلیے، جہاں آپ کہیں آپ کو پہنچا دوں، چاہے جہنم ہی کیوں نہ ہو"، ٹیکسی ڈرائیور نے اس کے نشے کی حالت سے لطف اٹھاتے ہوئے ہنس کر کہا۔ "جہنم لے چلے گا"، نیپالی نے اٹھ کر پرمسرت لہجے میں کہا۔ "تم بڑا اچھا ہے، تم ہمارا باپ ہے، تم ہمارا بھائی ہے،
تم ہمارا ماں ہے، تم ہمارا بیوی ہے، تم ہمارا بیوی کا شوہر ہے، تم ہمارا کیا ہے؟ صاحب ہم تمہارے سب کچھ ہے، بولو کہاں چلے گا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا کر ہنستے ہوئے کہا، جدھر ہم بتلانا مانگتا، شالا تم نہیں جانتا کہ ہم بڑا لوگ ہیں، ہم تم کو اور بخششیں دے گا۔ مدہوش نیپالی نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، سیدھا چلو۔ دوسرے موڑ پر پہنچ کر ٹیکسی راج روپ نگر کی طرف جا رہی تھی۔ کتے کی موت۔ ڈاکٹر شوکت انسپکٹر فریدی کی موت کا سن کر شدد رہ گیا۔ اسے حیرت تھی آخر یک بیک یہ کیا ہو گیا، لیکن وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی موت سبیتا دیوی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں واقع ہوئی ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ فریدی کی کسی پرانی دشمن نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ محکمہ سراغ رسانی والوں کے لیے دشمنوں کی اچھی خاصی تعداد پیدا کر لینا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس پیشے کے کامیاب ترین آدمیوں کی موتیں عموماً اسی طرح ان واقعات میں ہوتی رہتی ہیں۔ سبیتا دیوی کے قتل کے متعلق اس کی اب تک یہی رائے تھی کہ یہ کام ان کے کسی ہم مذہب کا ہے، جس نے مذہبی جذبات سے اندھا ہو کر آخر کار انہیں قتل ہی کر دیا۔ انسپکٹر فریدی کا یہ خیال کہ وہ حملہ دراصل اس پر تھا، رفتہ رفتہ اس کے ذہن سے ہٹتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اسے راج روپ نگر سے ڈاکٹر توصیف کا خط ملا تو اس نے اس قصبے کے نام پر دھیان تک نہ دیا۔ دوسرے دن ڈاکٹر توصیف خود اس سے ملنے کے لیے آئے۔ اس نے نواب صاحب کے مرض کی ساری تفصیلات بتا کر اسے آپریشن کرنے پر آمادہ کر لیا۔ ڈاکٹر شوکت کی کار راج روپ نگر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اپنے اسسٹنٹ اور 2 نرسوں کو ہدایت کر کے آیا تھا کہ وہ 4 بجے تک آپریشن کا ضروری سامان لے کر راج روپ نگر تک پہنچ جائیں۔ نواب صاحب کے خاندان والے ابھی تک کرنل تیواری کے تبادلے اور توصیف کے نئے فیصلے سے ناواقف تھے۔ ڈاکٹر شوکت کی آمد سے وہ سب حیرت میں پڑ گئے، خصوصاً نواب صاحب کی بہن تو آپے سے باہر ہو گئیں۔ ڈاکٹر صاحب، وہ توصیف سے بولی، میں آپ کی اس حرکت کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ محترمہ، مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ سے مشورے کی ضرورت نہیں، توصیف نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ نواب صاحب کی بہن نے حیرت اور غصے کے ملے جلے انداز میں کہا۔ مطلب یہ کہ اچانک کرنل تیواری کا تبادلہ ہو گیا ہے اور اب اس کے علاوہ کوئی اور صورت باقی نہیں رہ گئی۔ کرنل تیواری کا تبادلہ ہو گیا ہے؟ ان کا خط ملاحظہ فرمائیے۔ ڈاکٹر توصیف نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر ان کے سامنے ڈال دیا۔ وہ خط پڑھنے لگی۔ کنور سلیم اور نواب صاحب کی بھانجی نجمہ بھی جھک کر دیکھنے لگی۔ لیکن میں آپریشن تو ہرگز نہ ہونے دوں گی، بیگم صاحبہ نے خط واپس کرتے ہوئے کہا۔ دیکھیے محترمہ، یہاں آپ کی رائے کا کوئی سوال ہی نہیں رہ جاتا۔ نواب صاحب کے طبی مشیر ہونے کی حیثیت سے میں اس کی 100% ذمہ داری مجھ پر عائد ہے۔ کرنل تیواری کی عدم موجودگی میں قانوناً اسے اپنا حق استعمال کر سکتا ہوں۔ قطعی ڈاکٹر صاحب، کنور سلیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر ڈاکٹر شوکت میرے چچا کو اس مہلک مرض سے نجات دلا دیں تو اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب آپریشن کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ سلیم، نواب صاحب کی بہن نے گرج کر کہا۔ پھوپھی صاحبہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک محبت کرنے والی بہن کا دل رکھتی ہیں، لیکن ان کی صحت کی خاطر دل پر پتھر رکھنا ہی پڑے گا۔ کنور بھیا، آپ اتنی جلد بدل گئے؟ نجمہ نے کہا۔ کیا کروں نجمہ، اگر کرنل تیواری موجود ہوتے تو میں کبھی آپریشن کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن ایسی صورت میں تم ہی بتاؤ چچا جان کب تک یوں ہی پڑے رہیں گے؟ کیوں صاحب، کیا آپریشن کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ نواب صاحب کی بہن نے ڈاکٹر شوکت سے پوچھا۔ یہ تو میں مریض کو دیکھنے کے بعد ہی بتا سکوں گا۔
ڈاکٹر شوکت نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ہاں، ممکن ہے کہ اس کی نوبت ہی نہ آئے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ نواب صاحب جس کمرے میں تھے وہ اوپری منزل میں تھا۔ سب لوگ نواب صاحب کے کمرے میں آئے۔ وہ کمبل اوڑھے چت لیٹے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے گہری نیند میں ہو۔ ڈاکٹر شوکت اپنے آلات کی مدد سے ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے بیگم صاحبہ کہ آپریشن کے بغیر کام نہ چلے گا، ڈاکٹر شوکت نے اپنے آلات کو ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر سب لوگ نیچے واپس آ گئے۔ ڈاکٹر شوکت نے نواب صاحب کے خاندان والوں کو کافی اطمینان دلایا۔ ان کی تشفی کے لیے اس نے ان لوگوں کو اپنے بے شمار خطرناک کیسوں کے حالات سنا ڈالے۔ نواب صاحب کا آپریشن تو ان کے مقابلہ میں کوئی چیز نہ تھا۔ پھوپھی صاحبہ آپ نہیں جانتی، بیگم صاحبہ سے سلیم نے کہا، ڈاکٹر شوکت صاحب کا ثانی پورے ہندوستان میں نہیں مل سکتا۔ میں کس قابل ہوں، ڈاکٹر شوکت نے خاک سارانہ انداز میں کہا۔ سب خدا کی مہربانی اور اس کا احسان ہے۔ ہاں یہ تو بتائیے کہ آپریشن سے قبل کوئی دوا وغیرہ دی جائے گی، کنور سلیم نے پوچھا۔ فی الحال ایک انجیکشن دوں گا۔ اور آپریشن کب ہوگا، نواب صاحب کی بہن نے پوچھا۔ آج ہی 8 بجے رات سے آپریشن شروع ہو جائے گا۔ 4 بجے تک میرا اسسٹنٹ اور 2 نرسیں یہاں آ جائیں گی۔ میرا تو دل گھبرا رہا ہے، نواب صاحب کی بھانجی نے کہا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دوں گا۔ کیس کچھ ایسا خطرناک نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپریشن کامیاب ہوگا۔ آپ لوگ قطعی پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اطمینان سے اپنی تیاری مکمل کیجیے، کنور سلیم ہنس کر بولا۔ بیچاری عورتوں کے بس میں گھبرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نواب صاحب کی بہن نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور نجمہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ میرا مطلب ہے پھوپھی صاحبہ کہ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی حالت دیکھ کر بدل نہ جائیں۔ اب چچا جان کو اچھا ہی ہو جانا چاہیے، کوئی حد ہے؟ 18 دن ہو گئے، ابھی تک بے ہوشی زائل نہیں ہوئی۔ تم اس طرح کہہ رہے ہو گویا ہم لوگ انہیں صحت مند دیکھنے کے خواہش مند ہی نہیں ہیں، بیگم صاحبہ نے منہ بنا کر کہا۔ خیر خیر، فیملی ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ ہاں تو ڈاکٹر شوکت میرے خیال سے اب آپ انجیکشن دے دیجئے۔ ڈاکٹر شوکت، ڈاکٹر توصیف اور کنور سلیم بالائی منزل پر مریض کے کمرے میں چلے گئے اور دونوں ماں بیٹیاں حال ہی میں رک کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ نجمہ کچھ کہہ رہی تھی اور نواب صاحب کی بہن کے ماتھے پر شکنیں ابھر رہی تھیں۔ انہوں نے 2-3 بار زینے کی طرف دیکھا اور باہر نکل گئیں۔ انجیکشن سے فارغ ہو کر ڈاکٹر شوکت، کنور سلیم اور ڈاکٹر توصیف کے ہمراہ باہر آیا۔ اچھا کنور صاحب، اب ہم لوگ چلیں گے۔ 4 بجے تک نرسیں اور میرا اسسٹنٹ آپ کے یہاں آ جائیں گے اور میں بھی ٹھیک 8 بجے یہاں پہنچ جاؤں گا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ تو یہیں قیام کیجئے نا، سلیم نے کہا۔ نہیں، ڈاکٹر توصیف کے یہاں ٹھیک رہے گا، اور پھر قصبے میں مجھے کچھ کام بھی ہے۔ ہم لوگ 6 بجے تک یقیناً آ جائیں گے۔ ڈاکٹر کار میں بیٹھ گئے، لیکن ڈاکٹر شوکت کی پے در پے کوششوں کے باوجود بھی کار اسٹارٹ نہ ہوئی۔ یہ تو بڑی مصیبت ہوئی، ڈاکٹر شوکت نے کار سے اتر کر مشین کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ فکر مت کیجیے، میں اپنی گاڑی نکال کر لاتا ہوں، کنور سلیم نے کہا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا گیراج کی طرف چلا گیا، جو پرانی کوٹھی کے قریب واقع تھا۔ تھوڑی دیر بعد نواب صاحب کی بہن آ گئی۔ ڈاکٹر شوکت کی کار خراب ہو گئی ہے، کنور صاحب کار لینے کے لیے گئے ہیں، ڈاکٹر توصیف نے ان سے کہا۔ او، کار تو میں نے بھی شہر بھیج دی ہے اور بھائی جان والی کار عرصے سے خراب ہے۔ اچھا تو پھر آئیے ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ پیدل ہی چلیں، صرف 1.5 میل تو چلنا ہے، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ ڈاکٹر توصیف، مجھے آپ سے کچھ مشورہ کرنا ہے، نواب صاحب کی بہن نے کہا۔ اگر آپ لوگ شام تک یہیں ٹھہریں تو کیا مذائقہ ہے؟
بات دراصل یہ ہے کہ مجھے چند ضروری تیاریاں کرنی ہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ روک لیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ آپ کچھ خیال نہ کیجیے، بیگم صاحبہ بولی۔ اگر کار شام تک واپس آ گئی تو میں 6 بجے تک بھجوا دوں گی، ورنہ پھر کسی دوسری سواری کا انتظام کیا جائے گا۔ شام کو تو میں ہر صورت میں پیدل ہی آؤں گا، کیونکہ آپریشن کے وقت میں کافی چاقو چوبند رہنا چاہتا ہوں، شوکت نے کہا اور قصبے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راہ میں کنور سلیم ملا۔ مجھے افسوس ہے ڈاکٹر کہ اس وقت کار موجود نہیں، آپ یہیں رہیے، آخر اس میں کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، لیکن مجھے تیاری کرنی ہے، ڈاکٹر شوکت نے جواب دیا۔ اچھا تو چلیے میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ نہیں شکریہ، راستہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شوکت جیسے ہی پرانی کوٹھی کے قریب پہنچا، اسے عجیب قسم کا وحشیانہ قہقہہ سنائی دیا۔ عجیب الخلقت بوڑھا پروفیسر عمران قہقہے لگاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، بوڑھا چیخا۔ اپنے مکان کے قریب اجنبیوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے،